السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹرونشن ان آئی او سائیکالوجی یعنی صنعتی تنظیمی نفسیات میں علاج یا مداخلت کے طریقے پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے یہ پوائنٹس پڑھ لیے تھے: سٹریس یعنی دباؤ کو کم کرنا، برن آؤٹ کو کم کرنا، اور کانفلکٹس یعنی کشمکش کا علاج۔ اب ہم آگے پڑھیں گے غیر پیشہ ورانہ یعنی ان پروفیشنل بیہیویئر، مثلا ڈس رسپیکٹ، ییلنگ، ابیوزنگ، گاسپنگ، اوور کرٹیسزم وغیرہ اگر کسی ادارے میں عام ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے۔ یعنی ادب نہ کرنا، برے الفاظ بولنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا یا ضرورت سے زیادہ تنقید کرنا، یہ ایسے مسائل ہیں جو کسی آرگنائزیشن میں ٹیم ورک کو روک دیتے ہیں اور ملازمین کے اندر مورال اور موٹیویشن کو کم کرتے ہیں۔ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کے مطابق اس قسم کے کردار کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے: نمبر ایک تو یہ کہ لسننگ یعنی سننے کی صلاحیت۔ ایک اچھے امپلائر کو چاہیے کہ وہ 1-to-1 میٹنگز کے علاوہ کمیونیکیشن کے دوسرے طریقے بھی اپنے ادارے میں رائج کرے، اور وہ اپنے امپلائیز سے اس طرح کے ڈائریکٹ کوسچن پوچھے۔ مثال کے طور پر، ہیو وی پرووائڈیڈ اے سیف اینڈ پازیٹیو پلیس فار یو ٹو ورک، یعنی کیا آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں کیا وہ آپ کے لیے پازیٹیو اور محفوظ ہے؟ ڈز مینجمنٹ پرووائڈ اے پازیٹیو ایٹماسفیئر؟ اسی طرح کیا اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی تجویز دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ انونیمس یعنی بے نام سروے بھی کیے جا سکتے ہیں، جس میں جواب دینے والا اپنی شناخت کا اظہار کیے بغیر اپنے مسائل اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ مثلا وہ فرینکلی یہ بتا سکتا ہے کہ ادارے میں ڈس ریسپیکٹ کا ماحول ہے، یا یہاں کسی بھی قسم کا ان پروفیشنل بیہیویئر لوگ اپنا رہے ہیں جس کو کہ ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہائی ٹرن اوور یعنی نوکری چھوڑنے کا بہت زیادہ رجحان، یہ بھی کسی آرگنائزیشن کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں نوکری چھوڑنے کی وجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب وجہ سامنے آ جاتی ہے تو اس مسئلے کو بڑی آسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ماہرین نفسیات تجویز کرتے ہیں ایگزٹ انٹرویوز۔ ایگزٹ انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نوکری چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس وقت اس سے انٹرویو کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں نوکری چھوڑ کر جا رہا ہے، کیونکہ ایسے موقع پر جانے والا اپنی بالکل بے لاگ رائے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ آرگنائزیشن کے مسائل، وہاں کے ماحول اور وہاں کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بہت کینڈڈ فیڈ بیک دے سکتا ہے، اور اس طرح امپلائر کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو کسی اور طریقے سے پتہ چلنا بالکل ناممکن ہوتی ہیں، کیونکہ ملازمین جب نوکری میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے مالک کے منہ پر سچی بات کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو نوکری سے نکال نہ دیا جائے۔ اس طرح اگر کسی آرگنائزیشن میں اچانک نوکری چھوڑنے کا رجحان بڑھ جائے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انٹرونشن میں اگلا کام جو انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کر سکتے ہیں وہ ہے مینیجنگ ڈائیورسٹی یعنی اختلافات سے نپٹنا۔ ایک ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ ریس یعنی نسل کا فرق ہو سکتا ہے، جینڈر یعنی جنس، مرد عورتیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایتھنک گروپ یعنی فرقے کا فرق ہو سکتا ہے، مختلف عمروں اور شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کوگنیٹو سٹائل یعنی سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اسی طرح ٹینیور بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں۔ آرگنائزیشن میں ان کا جو فنکشن ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے لوگوں میں ڈفرنس ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور بیک گراؤنڈ کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن یعنی امتیاز کو روا نہ رکھیں، اور ایسی پالیسیز بنائیں جس میں کہ سب لوگ برابر ہوں، اور اپنے ملازمین کو بھی وہ پالیسیز بتائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم ان پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر مذہب کی بنیاد پر، نسل، رنگ یا جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا رہا، اور کوئی شخص دوسرے سے سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے۔
جو آرگنائزیشنز کے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں اور جو فائدے ہیں وہ سب کے لیے یکساں. اگر ادارے میں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک ہوگا تو ملازمین کا کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے جذبات پیدا ہوں گے، ان کا ٹیم ورک اور کوآپریشن متاثر ہوگا، ان کی اپنے ادارے سے وفاداری یا کمٹمنٹ متاثر ہوگی، اور جس سے کہ ادارے کو نقصان پہنچے گا. تو ایک امپلائر کو چاہیے کہ وہ ادارے میں مساوات یعنی ایگیلیٹیرینزم کو رائج کرے. اگلا پوائنٹ ہے انڈسٹریل کاؤنسلنگ یعنی تنظیمی میدان میں مشاورت. انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ایک سائیکو تھراپسٹ اور کاؤنسلر کا کردار بھی سر انجام دیتا ہے. نفسیاتی علاج یا مشاورت زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے اور اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جب کسی ورکر کو ایسی پرابلمز ہوں یا سٹریس ہو یا اس کے کوئی ایسے مسائل ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی جاب کی پرفارمنس متاثر ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ آگے آتا ہے اور وہ اس شخص کی کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کرتا ہے تاکہ اس کی جاب ایفیشنسی متاثر نہ ہو اور تاکہ آرگنائزیشن کو نقصان نہ پہنچے. ایک انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ نہ صرف ورکر کی جاب سٹریس کو ختم کرنے کے لیے مشورے دیتا ہے بلکہ ان کے گھریلو مسائل اور جو بیک گراؤنڈ کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بھی حل کرنے میں مشورے دیتا ہے. وہ ورکر کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو کنسول کرتا ہے یعنی اس کو تسلی دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے اور شیئر کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اپنی پرابلمز کو ریزالو کرنے میں. ترقی یافتہ زمانے میں اچھی آرگنائزیشنز کے اندر کاؤنسلنگ کرنے والا سٹاف اور سائیکالوجسٹ ادارے کا ایک لازمی جزو ہیں. کاؤنسلنگ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. آئی او سیٹنگ میں مثال کے طور پر پرفارمنس کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، یعنی ورکر کو اس کی کارکردگی کے بارے میں مشورہ دینا. جب کسی ملازم کی کارکردگی کم ہونے لگے جو عام طور پر سٹریس یا دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس وقت کاؤنسلر ایسے موضوعات پر کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ مثلاً اس ملازم کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات یا انٹرپرسنل ریلیشن شپس وغیرہ کیا ہیں. ان پوائنٹس کے اوپر ملازم کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد کاؤنسلنگ میں پرسنل اور فیملی ویل بینگ کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے. ملازم کی فیملی کے پرابلمز ان کی جاب کی پرفارمنس کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں. ایسے موقع پر آئی او کاؤنسلر یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے فیملی اور بیک گراؤنڈ کے مسائل کو زیر بحث لایا جائے اور ان کے اوپر مشاورت کی جائے، اور بعض اوقات وہ فیملی ممبرز کو بھی مشاورت کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ دوسری ایسی پرابلمز ہیں جن میں کہ کاؤنسلر ایک انڈسٹریل سیٹنگ میں ورکر کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. مثلاً ورک لائف بیلنس ایک پرابلم ہو سکتی ہے، ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، انٹرپرسنل پرابلمز ہو سکتی ہیں، بعض ملازمین میں نشے وغیرہ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ان پرسنل قسم کی پرابلمز کے علاوہ اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو کہ کسی ورک پلیس میں ملازم کے لیے سٹریس پیدا کر سکتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہو سکتا ہے اور جس سے اس کی پرفارمنس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. انڈسٹریل آرگنائزیشنل سیٹنگ میں کاؤنسلنگ کرنے والے ماہرین نفسیات ان تمام پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے لیے کسی ملازم کا اپنے لیے بہت ان ریئلسٹک ٹارگٹس کو متعین کر لینا، ایسے ہدف متعین کر لینا جو غیر حقیقی ہوں، جو ممکن نہ ہوں. کسی ملازم کے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ ڈال دیا جانا یا وہ خود بہت زیادہ ورک لوڈ اپنے اوپر لے لے. بہت زیادہ ڈیڈ لائنز ہونا کہ فلاں تاریخ تک آپ نے اتنا کام لازمی کر کے دینا ہے اور اس کے لیے پریشر بہت زیادہ ہونا. اسی طرح کیریئر پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے ایبلٹی یا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن یا انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہے. یا سمپلی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا کلچر ہے اور ملازم اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. یہ اور مزید اس طرح کے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرنے کی جگہ پر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور اس کا فائدہ ملازم اور ادارے دونوں کو ہوتا ہے.